نماز اللہ تعالیٰ کے قرب کا ذریعہ ہے۔ اللہ تعالیٰ نے اپنے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کو خود سجدہ کرنے کا حکم دیا کہ سجدہ کرو اور میرا قرب حاصل کرو۔ نماز تو اللہ تعالیٰ کی بہت پسندیدہ حکم ہے، اللہ تعالیٰ کا بہت پسندیدہ عمل ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی آنکھوں کی ٹھنڈک نماز میں ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جعلت قرۃ عینی فی الصلاۃ، کہ میری آنکھوں کی ٹھنڈک نماز میں رکھی گئی ہے۔ میرے سامعین محترم، اللہ تعالیٰ کا کتنا بڑا حکم ہے نماز کو پڑھنا۔ اللہ تعالیٰ نے بارہا حکم دیا قرآن مجید کے اندر کہ اقیموا الصلاۃ، اقیموا الصلاۃ، نماز کو قائم کرو، نماز کو قائم کرو۔ صحابہ کرام رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانہ میں منافق بندے کی بھی ہمت نہیں تھی کہ وہ نماز کو چھوڑ، نماز نہیں چھوڑتے تھے، لیکن آج کا مسلمان نماز کو چھوڑ رہا ہے، اللہ کے اس حکم کو چھوڑ رہا ہے۔ کیوں؟ کہ اس کے اندر دل میں محبت نہیں ہے، اللہ اور اللہ کے نبی کی محبت نہیں ہے۔ اگر ہمارے دل میں اللہ اور اللہ کے نبی کی محبت ہوگی تو پھر ہمارے لیے نماز پڑھنا آسان ہو جائے گا، فجر میں اٹھنا آسان ہو جائے گا۔ علماء تو فرماتے ہیں کہ سجدہ جو ہے یہ تو اللہ تعالیٰ کے قرب کا ذریعہ ہے۔ اب جو بندہ آپ دیکھیں کہ نماز پڑھ رہا ہے، وہ تو اللہ دن میں 5 مرتبہ نماز پڑھتا ہے، اور ہر نماز میں کتنی کتنی رکعتیں پڑھتا ہے، اور ہر رکعت میں کتنے وہ سجدے کر رہا ہے، تو کتنا وہ اللہ تعالیٰ کے قریب ہو رہا ہے۔ لیکن ہمارا دھیان ان چیزوں کی طرف نہیں، ہمارا دھیان دنیا کی آسائشوں کی طرف، دنیا کے کام کاج کی طرف، دنیا کی زیب و زینت کی طرف۔ حالانکہ یہ دنیا کی زیب و زینت ختم، کتنے آئے، کتنوں کے پاس دنیا کی زیب و زینت تھی، کتنوں کے پاس دنیا کا مال تھا، کتنوں کے پاس دنیا کا بادشاہت تھی، مملکت تھی، سب چلے، سب نے اس دنیا کو چھوڑ کر چلے جانا ہے۔ آپ دیکھیے کہ یہ شعبان کا مہینہ چل رہا ہے، اگلا رمضان کا مہینہ ہے، تو کتنے ایسے لوگ ہیں جو پچھلے سال رمضان کے اندر تھے لیکن آج موجود نہیں ہیں۔ آج یہ شعبان کا مہینہ چل رہا ہے، تو کتنے لوگ ایسے ہیں جو اس سے پچھلے مہینے میں تو زندہ تھے لیکن اب فوت ہو چکے، جس دنیا فانی کو چھوڑ چکے۔ اور کتنے لوگ ایسے ہیں، اگر ہم آج کا حساب لگایا جائے، آج کے کتنے لوگ ہیں دنیا کے اندر کہ آج نہیں ہے کل تھے، تو ہمارا بھی نہیں پتا ہم نے کب اس دنیا کو چھوڑ کر چلے جانا ہے۔ میرے سامعین محترم، نماز کو پڑھیں، نماز اللہ تعالیٰ کا بہت بڑا حکم ہے، اس کو سمجھنے کی ضرورت ہے، لیکن ہم اس کو سمجھ نہیں رہے، ہم اس کو چھوڑ ہی جا رہے ہیں، نماز کو چھوڑ ہی جا رہے ہیں۔ حالانکہ جس طرح نماز کے فضائل بہت زیادہ ہے، نماز کی فضیلتیں بہت زیادہ، پڑھنے والے کے ساتھ ثواب بہت زیادہ ہے، اسی طرح نماز چھوڑنے والے پر گناہ بھی بہت زیادہ گناہ۔ نماز پڑھنے سے تو انسان کے گناہ معاف ہو جاتے، انسان کے جتنے بھی گناہ ہیں نماز پڑھنے سے معاف ہو جاتے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی امت کو مثال کے ساتھ سمجھایا، مثال کے ساتھ کہ اے میرے صحابہ، نماز پڑھنے والے کی مثال ایسے ہے کہ تم دیکھو کسی کے گھر کے سامنے نہر ہے اور وہ اس میں دن میں 5 مرتبہ نہاتا ہے، تو کیا اس کے جسم پر کوئی میل کچیل باقی رہے گی؟ تو صحابہ کرام فرمانے لگے کہ نہیں ہے اللہ کے رسول۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اسی طرح مومن بندہ ہے، مسلمان بندہ ہے جو نماز کو پڑھتا ہے، جب وہ دن میں 5 مرتبہ نماز کو پڑھے گا تو اس کی ذمہ میں، اس کے عملوں میں کوئی بھی گناہ باقی نہیں رہے، سب گناہ معاف ہو جائے۔ اس لیے ہمیں چاہیے کہ دنیا کے کام کاج تو ہیں، لیکن اس کے ساتھ ساتھ اللہ تعالیٰ کو راضی کرنا۔ اللہ راضی اسی وقت ہوں گے جب نیک اعمال کرے، نیک اعمال۔ آپ دیکھ لیں کہ رمضان المبارک آ رہا ہے، رمضان المبارک میں بہت لوگ نمازوں کی طرف جائیں گے، مسجدیں رونق ہو جائیں گی، مسجدیں آباد ہو جائیں گی، نماز میں لوگ شوق و رغبت سے پڑھیں گے، لیکن جو ہی رمضان چلا جائے گا ہم نماز چھوڑ دیں۔ نماز کا حکم صرف 1 مہینے کے ساتھ خاص نہیں ہے، نماز کا حکم تو ساری زندگی کے لیے خاص ہے، ساری زندگی کے لیے خاص۔
اسی طرح نماز کو کسی بھی حالت میں نہیں چھوڑنا، کسی بھی حالت میں نماز کو نہیں چھوڑنا، ہر صورت میں نماز کو پڑھنا ہے۔ پھر دیکھیں کہ ہماری زندگی کیسے آسان ہو جاتی ہے، ہمارے لیے ہر کام کیسے آسان ہو جاتا ہے۔ جب اللہ تعالیٰ کی مدد ہمارے ساتھ ہوگی تو ہمارے کام خود بخود آسان۔ جس طرح کہ میں نے پہلے کہا کہ جس طرح نماز پڑھنے کی فضیلت بہت زیادہ ہے، اس سے گناہ معاف ہوتے ہیں، اس سے قرب اللہ تعالیٰ کا حاصل ہوتا ہے، اسی طرح نماز چھوڑنے سے گناہ بھی بہت زیادہ۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا من ترک الصلاۃ متعمدا فقد کفر، جس شخص نے جان بوجھ کر نماز کو چھوڑ دیا پس تحقیق اس نے کفر والا کام کیا۔ کتنی بڑی وعید ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے ہیں جس بندے نے جان بوجھ کر نماز کو چھوڑ دیا۔ آج کل ہم جان بوجھ کر نماز کو چھوڑ رہے ہیں، ہم کھیل میں لگے ہیں، ہم نے نماز کو چھوڑ دیا، ہم موبائل پہ لگے، ہم نے نماز کو چھوڑ دیا، ہم اپنے کام کاج میں لگے، ہم نے نماز کو چھوڑ دیا، ہم نے جان بوجھ کر نماز کو چھوڑ۔ تو آج صلی اللہ علیہ وسلم کیا فرما رہے ہیں کہ من ترک الصلاۃ متعمدا فقد کفر، جس بندے نے جان بوجھ کر نماز کو چھوڑ دیا اس نے کفر کر دیا۔ اسی طرح اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید کے اندر اہل جنت اور اہل جہنم والوں کا ایک مکالمہ ذکر کیا۔ اہل جنت والوں نے اہل جہنم والوں سے پوچھا ما سلککم فی سقر، تمہیں کس چیز نے جہنم میں ڈال دیا، تم کس وجہ سے اس جہنم میں آگے؟ تو وہ جہنم والے فرمانے لگے قالوا لم نک من المصلین، کہ ہم لوگ نماز نہیں پڑھتے تھے، ہم لوگ نماز نہیں پڑھا کرتے تھے، ہم اللہ کے اس حکم کو چھوڑتے تھے، ہم نماز نہیں پڑھ رہے تھے جس کی وجہ سے ہم جہنم میں ڈال گئے۔